بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد بابر 1 منٹ نیوز ایچ ڈی حق سچ کے ساتھ آج حاضر ہوئے ہیں ایک بہت ہی پیاری شخصیت کا انٹرویو کرنے، جو ہماری نوجوان نسل میں ایک ابھرتا ہوا نام ہے اور ہمارے سماجی اور سیاسی ملاقات کرتے ہیں رانا محمد سلیمان خان صاحب۔ السلام علیکم سلیمان بھائی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور سلیمان بھائی کیسے حال چال ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ خیریت۔ جی سلیمان بھائی، میں نے بہت دیکھا ہے آج کل کہ آپ فیس بک پہ بہت زیادہ چھائے ہوئے ہیں، اور میں نے اپنے جو ہمارے گرد و نواح میں اس میں بھی ترقیاتی کافی کام کروا رہے ہیں۔ آپ کو کیسے آئیڈیا آیا کہ آپ کو سیاست میں آنا چاہیے؟ ماشاءاللہ آپ کی ینگ ایج ہے ابھی، اور ہماری سیاست میں زیادہ تر ایجڈ لوگ آتے ہیں، اور زیادہ جو ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ایجڈ لوگ کی بات سنتے ہیں۔ آپ کو کیسے آئیڈیا آیا کہ آپ کو سیاست میں آ کے فلاحی کام کرنے چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ میرا جو ہے وہ اس ایج میں آگے آنا، یا میری جو سوچ ہے، ہر انسان کا ایک اپنا اپنا مائنڈ ہوتا ہے، مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے کیا نہیں سوچتا۔ جی بالکل۔ مجھے نہ تو اقتدار کا شوق تھا اور نہ یہ سیاست کا شوق ہے، بلکہ میں اس کے اپوزٹ تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں جو ہے سیاست ایک بزنس بن کے رہ گئی۔ بے شک، کوئی شک نہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہوتا کیا ہے، اب جب آپ نے ایج کے حوالے سے بات کی ہے تو ہوتا اصل میں کیا ہے کہ ایک بندے کو وہ سامنے لے آتے ہیں اور پیچھے اس کے جو ہے وہ انویسٹر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ کیا ہوتا ہے، یہ ایک طرح کا جو ہے یہ بزنس بن چکا ہے۔ بے شک۔ میں یہ دیکھ کے آیا ہوں کہ لوگ ووٹ لیتے ہیں، ناظم کونسلر بنتے ہیں اور اپنے ڈیروں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی ترقیاتی کام یا گلی محلوں کے عوام کے کام نہیں کرواتے ہیں۔ ابھی دیکھیں ہمارے سابقہ کونسلر ناظموں نے کیا کیا، گلی محلوں کی حالت جو تھی وہ بہت خراب ہے۔ بالکل بالکل۔ لائٹنگ کا نظام بہت خراب تھا، سیوریج کا نظام بہت خراب تھا۔ میں نے آتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس علاقے میں اسٹریٹ لائٹ پہلے نہیں تھی، ابھی ہیں۔ جی جی۔ تو وہ مجھے کہنا بھی نہیں، مجھے پتہ ہے کہ وہ کام آپ نے کروائے ہیں۔ جی الحمدللہ۔ دیکھیں میں یہ سوچ کے آیا ہوں کہ یار میری وجہ سے اگر میری ذات کے متعلق اگر کوئی کام ہو سکتا ہے تو میری کوشش ہے کہ وہ میں کام بڑھ چڑھ کے کرواؤں۔ اگر ہم نہیں کروائیں گے تو باہر سے کوئی آگے تو نہیں کروائے گا نا۔ ناظرین، میں یہاں پہ آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کی نوجوان نسل کو سپورٹ کرنا چاہیے جو ہمارا اثاثہ۔ آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے الخدمت ویلفیئر سوسائٹی جو تنظیم بنائی ہے، اس تنظیم کو بنانے کا کیا مقصد ہے آپ کا؟ جی باور بھائی، الخدمت ویلفیئر سوسائٹی شاہ احمد پارک بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میں اس سیاست کی طرف آیا ہوں، اور میں نے بہت ساری چیزیں اپنے معاشرے میں جو ہیں وہ دیکھی ہیں کہ کیا ہے۔ ابھی یہ کرونا کی وبا پھیلی تھی، تو ابھی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس مرض سے جو ہے وہ نجات دی ہے۔ اور اس میں ہوا کیا ہے کہ بہت سارے جو لوگ تھے وہ کاروبار سے جو ہے متاثر ہوئے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ایک کثیر تعداد ہے جو سفید پوش حضرات ہیں، جو بھیک نہیں مانگتے، کسی سے کہتے نہیں ہیں، لیکن وہ مجبور ہیں۔ اصل میں وہ لوگ جو ہیں وہ حقدار ہیں۔ بالکل۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ یار میرے معاشرے میں اگر میرا کوئی بھائی، میرا کوئی دوست، میرا کوئی عزیز اگر وہ اس طرح کہ غربت میں مبتلا ہے، یتیمی میں مبتلا ہے، یا کوئی بھی ایسی صورتحال ہے کہ وہ خالی ہاتھ نہیں پھیلا رہا اور بس مانگنے کی کسر باقی ہے، تو بجائے کہ ہم اس کو مانگنے کے لیے مجبور کریں، ہم چند بھائی مل کر اگر ایک غریب کے پاؤں میں 10 روپے کی چپل بھی ڈال دیں تو وہ بھی ہم بہت اچھا اقدام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلانا بہترین نیکی ہے۔ بالکل۔ اور ہماری وجہ سے اگر کسی کے پیٹ میں کھانا کے 2 لقمے چلے جائیں گے تو ہمیں اس کا اجر ہی ملے گا۔ یہ ایک اچھا اور فلاحی کام ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ یار واقعی یہ کام ہونا چاہیے، اور کچھ دوستوں سے مشورہ کیا ہے آپ اس طرف آئیں، تو اس وجہ سے جو ہے میں نے یہ اقدام کیا۔ بالکل۔ سلمان بھائی، میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں، اس راستے پہ بڑی ساری رکاوٹیں آتی ہیں اور تانہ کشی بھی ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی گھر سے پرابلم، رشتہ داروں سے پرابلم، محلے داروں سے پرابلم، یا کوئی آپ کے جو اپوزٹ سیاسی کارکن ہیں ان سے کوئی پرابلم، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوا ہے ابھی تک یا نہیں؟ دیکھیں باور بھائی، اصل میں بات یہ ہے، میں اپنے حوالے سے کیا بات کروں، یہ ایک جنرل سوال ہے کہ دیکھیں
کہ اگر کوئی کہا انسان نیک کام کرنے کے لیے وہ ایک رستے پہ چلتا ہے تو رکاوٹیں تو ظاہر ہے اس کے اپوزٹ کھڑی ہوتی ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہے، لیکن میں لوگوں کی باتوں پہ جو ہے وہ زیادہ توجہ نہیں دیتا. اور جیسے ایک پرانی کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دو. بالکل. تو میں اسی طرح کر رہا ہوں. جی جی. اور یہ نیک کام ہے. میں الحمدللہ اگر آیا ہوں تو انشاءاللہ میری کوشش یہی ہے کہ میں اپنے معاشرے کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے غریب اور مسکین بھائیوں کے لیے بے شک میں کچھ کام کر سکوں، تاکہ کم از کم مجھے یہ احساس ہو کہ بھائی میں آیا تھا، میں نے کچھ کیا ہے. خالی میں کاٹن ڈال کے یا ویسکوٹ ڈال کے میں بیٹھا نہیں ہوں. میں نے کام کیے ہیں اور الحمدللہ میں یہی چاہتا ہوں. کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر پیدا کیا نا تو انسان کو پیدا کیا ہے درد دل کے لیے. انسانیت میں اگر درد دل ہی نہیں ہے تو پھر وہ انسانیت نہیں ہے. بالکل. تو میں یہ سوچ کے آیا ہوں. باقی اللہ مالک ہے، باتیں ہوتی رہتی ہیں. سلیمان بھائی، میں نے آپ کو متعدد بار محفل میلاد میں بھی دیکھا ہے جہاں پہ آپ نقابت بھی کرتے ہیں، نعت خوانی بھی کرتے ہیں. جی جی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مبارک مہینے میں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں آپ مجھے چند اشعار کچھ سنا دیں. جی جی ضرور انشاءاللہ. وہ واقعہ ہے بہت خوبصورت، لیکن اشعار کی صورت میں آپ کو سناؤں گا. انتہائے عشق تھی یا نور بے حساب تھا، میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا. ماشاءاللہ. وہ انتہائے عشق تھی یا نور بے حساب تھا، میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا. وہ دور مصطفیٰ تھا، میں مدینہ نبی میں تھا. اور صحابی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور عرض کرتے ہیں جی آنے والے دور کا ہے امتی گناہ گار، ہند سے یہ ہیں حضور ہے مگر سیاہ کار. مسکرا کر آپ نے کہا کہ روکنا نہیں، امتی ہے وہ بھی آنے والے دور کا. پھر طے ہوا عصر کے بعد ہوگی میری حاضری، روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری. تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا، کہ جا کے کیا کہوں گا یہ سوچ کے ہی مر گیا. صحابی رسول نے کہا بیٹھ جاؤ یہاں، محفل حضور کے اصول سیکھ لے ذرا. بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو اس طرح، چل کے بھی بتا رہے تھے وہ بھی اس طرح. یہ بھی کہہ رہے تھے خام خواہ سے منہ نہ کھولنا، بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا. وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے، زمین بھی خوش نصیب تھی، فضا بھی خوش نصیب تھی. کھلا کھلا نیا نیا نیلا سا آسماں تھا، پرانی طرز پہ بنے نئے نئے مکان تھے. کئی گھروں میں اونٹ تھے، کئی گھروں میں بکریاں، پک رہا تھا کچھ جہاں جل رہی تھی لکڑیاں. اتنے میں اذاں ہوئی تو رونگڑے کھڑے ہوئے، دل کے جیسے کھل گئے ہوں تالے سب پڑے ہوئے. وہ آسماں کا راگ تھا، وہ دعوت بلال تھی، میرے لیے تو دعوت وصال و جمال تھی. پھر دھولیاں نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا، نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا. گھر سے ہم نکل پڑے صحابی رسول کے، سبھی جا رہے تھے سمت مسجد رسول کے. وہ کپ کپی عجیب تھی، وہ دھڑکنے کمال تھی، آنکھ اشک بار تھی، سراپائے ملال تھی. روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 تڑپ، دل میرا دھڑک 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 دھڑک. ہر قدم سے بڑھ رہا تھا فاصلہ حضور سے، ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ. صحابیوں کی دیکھ کے پیاری پیاری داڑیاں، نہ جانے کیسے رک گیا میں چوکھٹے رسول پر، کہ سنت رسول کے بغیر کیسے جاؤں گا. یہ نہ ہو حضور پھیر لیں چہرہ کمر، جیسے ہی بلا خیال میرے دل کو آ لیا، سنت رسول میں نے چہرہ بھی سجا لیا. سنت رسول میں نے چہرہ بھی سجا لیا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. لے ناظرین، اپنے ہوسٹ محمد باول کو اسی بات پہ اجازت دیں. اللہ نے کے